بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا شکریہ. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. اچھا, جب سے انتخابات ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان بدتمیزی آ گیا سوشل میڈیا کے اوپر. لڑائیاں, جھگڑے, گالیاں, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. جہاں بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یار اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنی ڈویژن ہے ہمارے ملک کے اندر اور اتنے ہم بیٹرلی ڈیوائیڈڈ ہیں, اتنی تقسیم ہو چکی ہے. وہاں پر بندہ کئی دفعہ انجوائے بھی کرتا ہے, ہنس بھی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک دوسرے کو کیا کیا بول رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. جرنلسٹ سیاستدانوں سے لڑ رہے ہیں, سیاستدان جرنلسٹوں کو جواب دے رہے ہیں. عجیب ہی کام, جسے کہتے ہیں نا وہ بس پنجابی میں کہتے ہیں نا انی ڈال گئی ہے, تو انی ڈال گئی ہے اور عجیب ہی کام ہو گیا. اچھا, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست غصے میں ہیں, دیکھیں اگر انہیں غصے میں ہے تو انہیں ہونا بھی چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا, میں کئی ہمارے دوست ایسے ہیں نا, ہمارے بڑے قریبی بڑے بہترین ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے ریسنٹلی مجھے نا ایک امیج بنا ہوا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم قوم سے تعزیت کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں کہ ہم قوم سے تعزیت کرتے ہیں کہ بڑا اخلاق کے خلاف, بڑا اخلاق سے گرا ہوا کام کیا گیا ہے اور ملک کا مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑا فلان ہوا ہے. میں دیکھ کے میں نے بالکل میرے ذہن میں آیا کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ تحریک انصاف کے دوست اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل بات درست ہے کہ بھئی ان کا جو ٹرو مینڈیٹ تھا وہ سامنے نہیں آ رہا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ میں بحیثیت عام پاکستانی اور ایک صحافی کے, میں کئی دفعہ کہتا رہا پچھلے, میرے خیال میں جب سے میں یہ آپ کے سامنے موجود ہوں اس پلیٹ فارم پہ, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یار عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے, اور ان کا ووٹر پیٹے گا, روئے گا, وہ پریشان ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں وہ جو ووٹر جس نے اتنا جو مینڈیٹ یہ وہ جس میں وہ کہہ رہے تھے ہماری سیٹیں چوری کر لی, فلان ہو گیا. چلیں سارے ان کے دعوے نہ بھی مانے جائیں, آدھے مان لیں, پھر بھی ان کا مینڈیٹ تو وہاں نہیں گیا جہاں جانا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کا, اور جو ان کو ووٹ ملا ہے. تو جب میں یہ کہتا تھا آپ کے سامنے کہ آپ نے اپنے ووٹر کے ساتھ ظلم کر دیا, اپنی جماعت کے ساتھ ظلم کر دیا, تو آج پتہ لگا کیوں میں کہتا تھا. وہ اس وجہ سے میں کہتا تھا. جب میں کہتا تھا نہ لڑنے والی لڑائیاں اور نہ جیتے جانے والی لڑائیاں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لائن پٹے گی اور بہت مار پڑے گی, اور وہ آپ کو مار پڑ رہی ہے. تو ظاہری بات ہے پھر آپ ہمیں گالیاں نکالتے تھے ہمارے تحریک انصاف کے دوست, او ایسی کی تیسی تمہاری, تم لفافے, تم فلان. اچھا یار کہتے رہیں 100 دفعہ آپ کہیں, میری صحت تو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی منجی ٹھوک لی ہے, انہوں نے جو پنگا لے لیا ہے فوج کے ساتھ, اور میں 2022 سے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو, تو ہمیں گالیاں پڑتی تھیں. اب یہ دیکھیں یہ چیز سامنے آ چکی ہے. یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی, اماد اظہر صاحب نے کہا ہے جی کہ, اور مونو سلائی صاحب نے پھر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی بالکل ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانا چاہیے, اور ملک میں جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے, عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے. میں صرف ان تمام لوگوں سے ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, چلیں وہ جو اپنے کرم فرما ہیں دوست جو یہ کہتے ہیں جی ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یار جب یہ ظلم پی ٹی آئی کے لیے کسی اور کے ساتھ کیا گیا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, مطلب کیا کر رہے تھے آپ لوگوں کا اخلاقیات, آپ لوگوں کے مورلز. آج آپ ہر چیز بات کر رہے ہیں, ڈوز تو فرق ہوتی ہے نا, ایک مریض کو ایک لگ جاتی ہے, دوسرے کو دوسرے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں آج بہت ظلم ہوا ہے, پہلے نہیں ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو بھائی ڈوز تو پھر فرق ہو جاتی ہے نا. لیکن دوائی تو اسی چمچے سے دی گئی ہے, دوائی بھی وہی دی گئی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج احساس ہوتا ہے کہ بھائی مان لیں, یار مان تو لینا کہ بھائی وہ بھی غلط کیا تھا, یار وہ غلط کیا تھا تو آج دیکھیں ہمارے ساتھ ڈبل غلط ہو رہا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ گھومتے رہیں اسی طرح. اب وہ کہہ رہے ہیں جی عالمی عدالتی انصاف کے ادارہ انصاف میں جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. چلے جائیں, کر لیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا آپ کا خیال ہے اس پہ جائے بغیر ہی برطانیہ کے جو ہیں فارن سیکرٹری, ان کا دیکھ لیں. دنیا کہہ رہی ہے جی اس میں آپ نے انٹرنیٹ بند کیا, آپ نے موبائل سروس بند کی. پاکستان کا جواب یہ ہے جی کہ ہمارے سیکورٹی کے ایشوز تھے, جو بھی تھا. بہرحال جو کچھ ہوا ہمارے سامنے یہی کون سا, میں تو انتخابات سے پہلے کہتا تھا کہ متنازع ترین انتخابات ہوں گے, تو پھر یہی کچھ ہونا تھا, اور جو ہمارے سامنے ہے اب یہ ہو گیا. اب پھر آپ اس کے اوپر لکیر پیٹیں, کپڑے پھاڑ لیں, بیٹھ جائیں غصے میں, آپ بیٹھ جائیں, گالیاں دینا شروع کر دیں سب کو, اور ہر ایک کو کہیں تم لفافے, تم فلانے. تو کہتے رہے یار کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جب تک اپنی غلطی سے نہیں سیکھیں گے یو وونٹ گو اینی ویئر.
اب جو نیا ایک کام وہ ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں نے شروع کیا ہے جی کہ جی یہ چودھری وسیم قادر صاحب جو لاہور سے جیتے ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب کو ہرا کر. اچھا ایک تو انہوں نے ان کا بیان موجود تھا, انہوں نے کہا جی میں حلفیہ بیان دیتا ہوں. اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی حلفیہ بیان, اب اس میں لوگ عام طور پر تو حلف تو پھر بڑا سیکرڈ ہوتا ہے نا, لیکن ان کا حلفیہ بیان موجود ہے جو کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں عمران خان کا وفادار رہوں گا. اب وہ انہوں نے کل مریم نواز چیف صاحبہ سے ملاقات کر لی اور وہ شامل ہو گئے. قانونی طور پر تو کوئی, ہاں اخلاقیات کے اندر آپ ڈھونڈیں گے تو اخلاقیات کے اندر تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن ملک کے اندر کیونکہ اسٹیبلٹی آنی ہے اور لے کر آنی ہے تو ابھی یہ ہیں, اور بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے, خود ڈائریکٹلی بھی اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ سے بھی, کہ اور یہ وہی ہوا تھا جو 2018 کے اندر بھی تھا. مطلب آج وہ کہہ رہے ہیں اور شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں جی بھئی یہ بڑا ظلم ہو گیا, تو انہی کی ٹویٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہی وسیم قادر صاحب جب پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور یہ جا رہے تھے ادھر اور فلانے وکٹیں گر گئیں, فلانی وکٹ گر گئی, دھرنے میں کئی لوگ جو تھے وہ جی فلانا مل گیا تحریک انصاف سے, مسلم لیگ نون کی وکٹ گرا لی, تو وہ وکٹیں ہوتی تھیں. تو اب یہ ضمیر فروشی ہے بھائی. سیاست کے اندر اخلاقیات اور جسے کہتے ہیں نا پائٹی, یعنی بڑا فلانا جی پائس آدمی ہے یا پائٹی آپ ڈھونڈیں وہ نہیں ملے گی آپ کو. سیاست تو ہے ہی مطلب پرستی سب کچھ, ہاں اس میں یہ حلف لینے والی بات جو ہے, پھر اگر جو لوگ یہ لے لیتے ہیں پھر ان کو پاسداری کرنی چاہیے, نہیں کرتے تو بھائی ان کا اپنی ذاتی چوائس ہے. لیکن یہ کام نہ رکا ہے نہ رکے گا, بہت سے لوگ شامل ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ تھے, اور ان کے قانونی طور پر ان کی حیثیت آزاد کسی ہے تو وہ شامل ہو جائیں گے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج کے دن میں بھی آپ کو بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی. اب وہ ان کے گھر پہ پہنچ گئے تحریک انصاف کے بتایا جا رہا ہے لوگ جی, اور بڑا احتجاج کریں گے, اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کر لو فلان کر لو. دیکھیے یہ آج تحریک انصاف کر رہی ہے, لیکن میں مجبور ہوں آپ کو یہ دکھانے پر کہ یہ جو لوگ اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہیں ان کے حوالے سے یا سب کچھ فلانا ان کو لوٹا کہا جاتا ہے, ان کے حوالے سے خود پی ایم ایل این کی طرف سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا فرما رہی تھی, غالباً وہ آزاد کشمیر کا الیکشن تھا, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا, اور انہوں نے کہا جی کہ گھیراؤ کرنا ہے ان کا. وہ کیا فرما رہی تھی سنیے. ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو, تو میرے اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے. میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے, ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ, لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ لوٹے جب اپنے حلقوں میں جائیں ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں. اچھا اب یہ باتیں ریزونیٹ کرتی ہیں, گھوم پھر کے آپ کے سامنے آتی ہیں, تو مجھے اب اس بات کا تو اندازہ ہوگا کہ کوئی جماعت کوئی دعویٰ جب کرتی ہے نا جی ہم بڑے نیک, ہم بڑے پارسا اور گھراؤ کر لو, وہی لوگ پھر لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ پہلے غلط تھا پی ٹی آئی میں جانا نون لیگ سے لوگوں کا, تو اب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کا نون لیگ میں آنا بھی اتنا ہی جسے کہا جاتا ہے نا اخلاقی طور پر غلط ہے. باقی سیاست ہے یار, ملک کو آگے چلانا ہے, اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے, حکومت بننی ہے, تو بالکل ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگوں کا ہونے والا ہے, بہت جلد ہونے والا ہے, اور بہت سے لوگ بھی آئیں گے اور سلسلہ رکے گا نہیں. اچھا ایک اور کام جو ہمارے اس دفعہ انتخابات میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا دستوں گریباں, مطلب ناٹ لٹرلی ایسے نہیں کہ واقعی, لیکن الفاظ کے اندر سیاستدان صحافیوں سے اور صحافی سیاستدانوں سے ہو گئے ہیں. اب سب سے پہلے ایک سلسلہ میں آپ کو بتاؤں کہ شروع یہ ہوا کہ جیو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے, سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اس دفعہ بھی, کیونکہ وہ مارکیٹ لیڈر ہے ڈیجیٹل پہ بھی, اور ویسے بھی جیو نیوز کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, تو وہاں دیکھتے ہیں بڑی انہوں نے اچھی ٹرانسمیشن کی, اور بڑے لائک لوگ میرے سارے فارمر کولیگز ہیں, میرے سارے اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پر ہوا یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا مائک اینڈ کیمرہ, ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ دے آر آلویز ہاٹ, یعنی آپ مائک کے سامنے بیٹھے ہیں یا اس مائک کے سامنے بیٹھے ہیں یا اس کیمرے کے سامنے, دے آر آلویز ہاٹ. اگر یہ آن ہے تو پھر دھیان رکھیں بھائی کہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا. ہوا یہ جناب کہ جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن تھی اور ریزلٹس آ رہے تھے, تو فوری طور پر جیو نے جب لیا اسحاق ڈار صاحب کو, اب وہ کلپ کیونکہ میں نہیں چلا سکتا, وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور درود شریف پڑھنا شروع کیا. اسحاق ڈار صاحب طریقہ یہ کرتے ہیں, شروع کیا تو اسی وقت حامد میر صاحب نے ایسے ہوتا ہے نا ہلکی دھیمی سی آواز میں کہا کہ دیکھنا ابھی یہ جھوٹ بولے گا, یا دیکھنا یہ پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے. وہ بات رجسٹر ہو گئی, لوگوں کو پتہ لگ گئی. اس پہ مسلم لیگ نون نے بڑا احتجاج کیا کہ بھئی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اور حامد میر صاحب جیسے سینئر آدمی یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. اب اس پہ بھی کیا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن میں کہا جی کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, اور جس کو بڑا پھر ڈینائی کیا گیا جیو کی طرف سے اور پوری انتظامیہ کی طرف سے. ہر ایک نے کہا جی ایسا کوئی گالیاں دینے والا نہیں. ہاں وہ کچھ لوگوں سے اعتراض ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو ہو, لیکن وہ شاید ان کا تنقیدی تجزیہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب بڑی سخت تنقید کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اٹس اوکے یار. لیکن اس طرح پھر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے. اور مطلب بالکل ایک مطلب ہو جانا. رانا ثناء اللہ صاحب کو اپنا غصہ بھی ہے, ظاہری بات ہے, وہ اپنی سیٹ ان کو شکست ہوئی ہے, ان کے داماد کو شکست ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ بدتمیزی کسی طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک اور دوسرا کام شروع ہو گیا, وہ یہ کہ مہر بخاری صاحبہ ایک سینئر صحافی ہیں, کاشف عباسی صاحب کی اہلیہ ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا جی کہ وہ وسعت اللہ خان صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا کہ بھئی جس میں وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھئی ووٹ کو عزت دو یا نہ دو, خود کو عزت ضرور دو. تو انہوں نے نیچے یہ وسیم قادر صاحب کا ہی لگایا ہوا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور مسلم لیگ نون میں ان کی شمولیت ہوگی. اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف دیکھیں, وہ ٹویٹر ہینڈل تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے نا, وہ اس پہ 2.3 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں, اور وہ رانا صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے تعلق کوئی نہیں. وہ پریزیڈنٹ PMLN پنجاب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, رانا صاحب کی جانب سے بھی اس پہ ٹویٹس کی جاتی ہیں. وہ انہوں نے پھر وہ مہر بخاری صاحبہ کی ٹرولنگ شروع کر دی. پھر ایک جو میں نہیں سمجھتا, وہ شاید مہر بخاری صاحبہ بھی غصے میں آ گئی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دی. اس میں انہوں نے لکھا رانا جی پتہ نہیں اپنے حلقے پر دھیان دیتے تو یہ مایوسی نہ ہوتی. نیچے انہوں نے وہ تصویریں لگائیں اس ٹویٹ کے اندر جو رانا ثناء اللہ صاحب کو جنرل مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ ہوا تھا, یعنی ان کے ساتھ تشدد ہوا تھا, ان کی آئی بروز شیو کر دی گئی, سر شیو کر دیا گیا, اور وہ ان کی تصویریں موجود ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب ان تصویروں پر فخر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ میری لڑائی اور میری جد و جہد ایک ڈکٹیٹر کے خلاف یہ ان کا ثبوت ہے. انہوں نے تضحیق کرنے کی کوشش کی رانا ثناء اللہ صاحب کی, بعد میں انہوں نے ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر دی, لیکن اس سے ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا, اور وہ بدتمیزی اس حد تک پہنچ گئی کہ پھر مہر بخاری صاحبہ کے خلاف جو بکواس PMLN کے طرف سے شروع کی گئی, لوگوں کی طرف سے گندی ٹویٹس, پتہ نہیں کیا کیا ان میں غلاظت بھری ہوئی, پھر کوئی ایک تصویر نکال دو کسی پارٹی کی, کوئی دوسری نکال دو, یہ مطلب وہ اس حد تک کہ وہ اتنے برے ٹیسٹ میں جا چکا ہے کہ مجھے بھی, میں نے کہا یار یہ کیا گھٹیا حرکت ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ کہوں گا کسی صحافی کو بھی کسی سے نہیں لڑنا چاہیے اور اس طرح بھی یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہو گئے, اس سے بڑا بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن یہ آپ سمجھیں کہ آپس میں نا اس حد تک تلخی بڑھ گئی ہے کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو بھی اپنے ٹویٹس کے جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی, انہوں نے نہیں کی خود, لیکن جس نے بھی کی اس پہ معافی مانگنی چاہیے. مہر بخاری صاحبہ کو بھی کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, غصے میں میں نے بھی ناجائز ٹویٹ کر دی تھی, کوئی بات نہیں. باقی سیاستدانوں پر تنقید جرنلسٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے سیاستدانوں کو. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, دلیل سے بات کریں, حقائق کے ساتھ بات کریں, حقائق غلط ہیں تو ان کی تصحیح کریں, لیکن یہ نہ کریں جو یہ سلسلہ ہو رہا تھا. اس سے بڑا برا امپریشن کریٹ ہوتا ہے, اور اب آپ نے دیکھ لیا اس سے کیا ہو گیا ہمارے ملک کی سیاست میں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی خبر دے دوں جی کہ ایک شرلی یہ بھی چھوڑی گئی تھی کہ وزارت عظمیٰ کے بدلے پیپلز پارٹی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے, اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے, مطلب شرلیاں تو پھر چھوڑی جاتی ہیں نا جی, اور جی مطلب یہ کر لیا انہوں نے, چیئرمین سینٹ بھی مانگ لیا, اور انہوں نے بلوچستان کا CM بھی مانگ لیا. دیکھیں میں آپ کو بتا لوں, بلوچستان کے اندر تو وہ شاید بالکل پیپلز پارٹی, باقی سیٹیں ہیں, نون کے پاس بھی سیٹ ہے, JUFA کے پاس بھی سیٹ ہے, انڈیپینڈنٹس بھی وہاں موجود ہیں, بالکل موجود ہے. پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ شاید زیادہ ہے مسلم لیگ نون سے وہاں پر, جو اب تک مجھے پتہ لگا ہے. تو لیکن شاید وہاں پر کوئی کولیشن ایسی بنے کہ سرفراز بگٹی صاحب شاید وہاں کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ نون کسی کو نہیں دے رہی, وہ مسلم لیگ نون ہی رکھے گی اور مسلم لیگ نون ہی نے رکھنی ہے. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ یہاں آ رہی ہیں, شہباز صاحب آ رہے ہیں, یا
کوئی اور پی ایم ایل این سے آئے گا. یہ ڈپینڈ پی ایم ایل این پہ کرتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ابھی تک یہ میں نے کل بھی میں نے بتایا تھا, میں آج بھی بتا رہا ہوں, سب چیزیں ٹیبل پر ہیں. شام تک جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا. یہ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں, باقی ہاں جو کچھ ہو چکا, کسی کو فی الحال کوئی نہیں پڑی بھی کہ کوئی عمران خان صاحب سے رابطہ کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, فلان ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, کل بھی, پہلے بھی, اور اب بھی میں بتا رہا ہوں, ایونچولی بات ہوگی. کیونکہ یہ کوئی جدی پشتی دشمنیاں تو نہیں ہے نا, ایونچولی بات ہوگی, لیکن کب ہوگی اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. سب جیسے اپن کہتے ہیں نا کائٹ فلائنگ ہے, گڈی اڑا رہے ہیں سب, کوئی حقیقت نہیں ہے ابھی. سب یہ مفروضے ہیں جی, فلان آفر ہو گیا, یہ آفر. کوئی نہ عمران خان سے کوئی ملا ہے, نہ عمران خان صاحب سے کوئی ملنا چاہتا ہے. کوئی عمران خان صاحب کے پاس ابھی سیاسی طور پر کوئی لیوریج نہیں ہے. ہاں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کون ہوں گے اس کے اوپر بات چیت ضرور ہوگی, اور وہ بھی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ ایسا بندہ وہاں نہیں آنے دے گی جو ہاسٹائل ہو, جو ہاکش ہو, اور جو اسٹیبلشمنٹ سے یا ریاست سے لڑائی کرے. ایسا کوئی بندہ نہیں آئے گا. تو پی ٹی آئی کو وہاں پر بھی خود کے ایک جو متوازن کوئی شخصیت ہے اس کو پیش کرنا پڑے گا تاکہ وہاں حکومت بنے. ولاگ دیکھیے گا, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شام کو. خدا حافظ.